موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت انسان کی زندگی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری زندگی کا آغاز ہے۔ جو حقیقی زندگی ہے اس زندگی کا انحصار کہ اس زندگی میں کامیابی ملتی ہے یا ناکامی ملتی ہے، عیش و راحت کی زندگی ملتی ہے یا تکلیفوں والی زندگی ملتی ہے، اس کا انحصار اس دنیا کی مختصر زندگی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تھوڑی مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایسے ہے کہ جیسے انسان سو جائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ جائے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہمیں کس نے ہماری قبروں سے، ہماری مرقد سے ہمیں جگا دیا۔ مرقد جو ہوتی ہے نا، وہ جہاں سویا جاتا ہے نا، جس جگہ پہ، اس کو کہتے ہیں۔ قبر یہ ہوتی ہے جو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں۔ مرقد جو ہوتی ہے اس مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزانہ ہمیں موت کی یاد دلانے کے لیے ایک دعا سکھائی ہے، اور قرآن عظیم الشان بھی اس کی مثال بیان کرتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے اور جب انسان مرتا ہے تو ان دونوں حالتوں میں اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ جس کی زندگی، جس کے سانس اس دنیا میں باقی ہوتے ہیں، اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے جسم میں، اور جس کے سانس پورے ہو گئے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے۔ یہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ آپ دیکھ لیں، رات کو سوتے ہیں نا جب، تو سونے کی دعا ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یاد ہوگی آپ حضرات کو دعا۔ مسلمان ہیں، ہمارا سونا جاگنا سنت کے مطابق ہو، یہی عبادت ہے۔ عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بس یہ جو نماز پڑھتا ہے وہی عبادت ہے، تو قرآن پاک پڑھتا ہے وہی عبادت ہے، ذکر اذکار کرتا ہے وہی عبادت ہے، نہیں، بلکہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے۔ تو ہمارا سونا سنت کے مطابق ہو۔ ہم دعا کیا پڑھتے ہیں سونے سے پہلے کی دعا؟ ہم بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں، ہر سب کو آتی ہے۔ اللہم بسمک اموت و احیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی اس کے معنی پہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے نام سے کیا کرتا ہوں؟ مرتا ہوں، ہے نا۔ حالانکہ سونے کے لیے تو نوم کا لفظ ہوتا ہے نا، کہ اللہ میں نوم کرتا ہوں، سوتا ہوں تیرے نام سے، بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن دعا کیا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، جاگتا ہوں نہیں، یہاں پہ جاگنے کا لفظ نہیں۔ روزانہ سونے کی دعا میں موت یاد دلائی جاتی ہے۔ روزانہ سونا، اور دائیں کروٹ پہ سونا، دائیں ہاتھ ہتھیلی کو دائیں گال کے نیچے رکھنا، تھک جائے تو پہلو بدل لے، اور پاؤں میں تھوڑا سا خم دے کر، یہ سونے کی حیت ہے مسنون۔ اور قبر میں کیسے دفن کیا جاتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہمارے ہاں قبر میں دفن کرنے کے آداب نہیں ہم سیکھتے، مسنون طریقہ نہیں سیکھتے۔ کیا کرتے ہیں کہ ہم قبر میں اتار دیتے ہیں اور وہ بند کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چہرے کا رخ جو ہے وہ دائیں طرف کر دو۔ عام طور پہ ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے دفن کرنے کا۔ دائیں کروٹ دے دیں آپ،
میت کو دائیں کروٹ دے دیں، ادھر والی جو دیوار ہے اس دیوار پر اس کی کمر کو ٹکا دیں اور دائیں کروٹ دے دیں اور ٹانگوں میں تھوڑا سا خم دے دیں، جیسے سوتے ہیں ہم۔ روزانہ قبر کی مشق کروائی جاتی ہے روزانہ، پھر بھی انسان غافل رہے تو یہ اس کی کم نصیبی ہے۔ روز اس دعا کے معنی پہ غور کیا کریں روزانہ، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے ہی میں جاگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر روح کو روک لینا تو صبح کو نہیں جاگے گا، سویا ہی رہ جائے گا، سویا ہی رہ جائے گا، پھر قیامت کے دن نہیں اٹھے گا۔ وہ ایک بزرگ تھے، اس سے مجھے قیامت کے دن نہیں اٹھے گا سے یاد آ گئی بات۔ وہ بڑے اللہ والے تھے، نابینا تھے، تو کچھ نوجوانوں نے ان کے ساتھ تمسخر کرنے کے لیے کا ایک پلان بنایا۔ تو ایک کو کہا کہ تو نے میت بن جانا ہے، ہم تجھے لے کے جائیں گے اور ان کو کہیں گے مولوی صاحب کو کہ جنازہ پڑھا دیں، جب وہ اللہ اکبر کہیں گے نا تو اٹھ جانا، تو تماشا بنے گا۔ شرارتی لڑکے تھے، ایسے ہی کیا انہوں نے۔ ان کو کہا بزرگوں کو کہ حضرت جنازہ ہے، نماز پڑھا دیں، تو فرمایا کہ پڑھا دوں، ہاں جی پڑھا دیں۔ صفیں بن گئی، کھڑے ہو گئے، تو پھر پوچھا ہاں جی پڑھا دوں، کہا جی ہاں جی پڑھا دیں پڑھا دیں۔ پھر پوچھا پڑھا دوں، کہ جی پڑھا دیں۔ 2-3 دفعہ پوچھا پڑھا دوں، کہ جی ہاں پڑھا دیں پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہی تو وہ کوئی نہ اٹھا۔ درود شریف پڑھی، پہلے ثنا پڑھی، اللہ اکبر کہا، پھر انہوں نے تھوڑا اٹھا نہیں وہ، پھر اشارہ، اب تیسری دفعہ اللہ اکبر کہی تو پھر کوئی بول پڑا، ارے اٹھتا کیوں نہیں۔ چوتھی تکبیر کہی، سلام پھیر دیا، اور مولوی صاحب کہنے لگے اب یہ قیامت کے دن نہیں اٹھے گا، مر گیا وہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی تضحیک برداشت نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے دل آزاری کرنے والے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ سودی کاروبار کرنے والے کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور اس کے اولیاء کے خلاف کوئی تدبیریں کرے اور ان کو ستانے کے پلان کرے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا۔ ان دور میں، ہر دور میں ہی اللہ والوں کے ساتھ لوگ حسد کرتے ہیں اور تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے صبر کو آزماتے ہیں۔ تو ایک شخص آیا، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر اس نے کہا اونچی آواز سے، ابو حنیفہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب جو ہیں خاموش ہو گئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے، فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اس کا کچھ بندوبست کروں، لیکن امام صاحب نے روک دیا۔ پھر اس کو فرمایا کہ میری ماں جو ہے نا وہ عاقلہ بالغہ ہے، تو میرے تو اختیار میں نہیں ہے ان کا نکاح، میں پوچھ کے آتا ہوں، اگر ان کا ارادہ ہو نکاح کرنے کا تو تجھے بتا دوں گا میں۔ وہ گئے اور جا کے اپنی ماں سے پوچھا، ماں کہنے کہ یہ ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے میں نے تمہاری ماں سے نکاح کرنا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میری عمر دیکھو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، بھلا میں نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ آ کر واپس تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ وہ شخص تڑپ رہا تھا تکلیف سے، مرنے کے قریب ہو گیا۔ پوچھا کہ حضرت اس کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا میری جو صبر ہے نا، میرا صبر وہ اس کو لگ گیا ہے۔ یہ تو بات درمیان میں آ گئی۔ یہ جو محفل ہے یہ تو اس لیے ہے موت کی یاد کے لیے اور مرنے والوں کا ایک حق ادا کرنے کے لیے۔ ایک زندوں کا حق ہوتا ہے، مرنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ مرنے والوں کا حق جو ہے نا، وہ اگر اس کی ضرورت کی طرف دیکھا جائے نا تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ زندوں سے زیادہ ہے، زندوں کا حق زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک اعتبار سے کہ خاص طور پہ وہ ماں باپ ہوں تو ان کا حق مرنے کے بعد بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ زندگی میں ہم ان کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو ہونا چاہیے۔ ماں جو ہے نا وہ
اس کا جوان بیٹا اس کو کندھوں پہ بٹھا کر پیدل حج کروائے اور طواف کروائے کندھوں پہ بٹھا کے، اور سعی کروائے کندھوں پہ بٹھا کے۔ جس نے حج عمرہ کیا اسے پتہ ہے کتنی مشقت ہوتی ہے۔ ایک تابعی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کو اسی طرح کندھوں پہ اٹھا کر حج کروایا، اور ایک صحابی سے پوچھا، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بڑے صحابی سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر حج کروایا؟ فرمایا کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور اس کی تکلیف ہوئی تھی تیرے جننے میں، اور اس نے ایک آہ نکالی تھی نا پہلی تکلیف پر، پہلی ٹیس جو اٹھی تھی، تو نے اس ٹیس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ 10 بچے ماں 10 بچوں کا حق ادا کر سکتی ہے، لیکن 10 بچے مل کر ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو حق ادا کرنے میں کمی تو رہ جاتی ہے نا جی، بہت کمی رہتی۔ کبھی ہم نے ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اف کر دیا ہو، اف بھی بڑا ادنا درجہ ہے، اللہ نے فرمایا اف بھی نہ کرو، تو اف سے بھی نیچے کوئی درجہ ہوتا نا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے تمہیں اگر ان کی بڑھاپے کی وجہ سے، ان کے حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے، ان کی ضد بازی کی وجہ سے تمہیں اگر تکلیف ہوئی کہ تمہیں ان کو پوٹی پیشی صاف کرنی پڑ گئی، دھونا پڑ گیا، ان کو نہلانا پڑ گیا، ان کے کپڑے بدلنے پڑ گئے، یاد کرو جب تم چھوٹا سا تھا تو